اسی کہانی سے ایک پہلی کہانی تھی جاگیردار کی بیٹی تھانے دار کا بہروپ، جس کے اختتام پر میں نے یہ اشارہ دیا تھا کہ جگن ناتھ کی بہن شانتی نے میرے نام جو خط لکھا تھا اس نے یہ لکھا تھا کہ آپ نرداس کو برآمد کر لیں تو صبح آپ اپنے گھر کے صحن میں نوٹوں کی گٹھی پڑی پائیں گے جو میں رات کے وقت آپ کے گھر پھینک جاؤں گی۔ میں نوٹوں کی اس گٹھی کا منتظر ہی رہا اور صبحیں طلوع ہوتی رہیں۔ نوٹوں کی گٹھی تو میرے صحن میں نہ گری، البتہ مقدمہ ختم ہوا تو ایک بجلی مجھ پر گری۔ میں نے اس کہانی کے آخر میں وعدہ کیا تھا کہ یہاں سے ایک اور ڈرامہ شروع ہو گیا جو میں کوشش کروں گا کہ جلد ہی پیش کر دوں۔ لیجئے، میں اس نئے ڈرامے کے ساتھ حاضر ہو گیا ہوں۔ بہتر ہے آپ کو دشواری نہ ہو، میں بار بار پچھلی کہانی کے کسی نہ کسی واقعے کے حوالے دے کر آپ کا اور اپنا وقت ضائع کرنے سے گریز کروں گا۔ نرداس کے اغوا وغیرہ کے مقدمے میں ملزموں کو سزائیں ہو گئی تھیں اور میرا ایک مقدمہ بڑی کامیابی سے اختتام پذیر ہوا۔ کسی تھانے دار کا تیار کیا ہوا مقدمہ اس طرح ختم ہو کہ ملزموں کو سزا مل جائے تو وہ تھانے دار ہی نہیں بلکہ اس کے تھانے کا سارا عملہ جشن مناتا ہے۔ میں بھی جشن منانے کے موڈ میں تھا۔ اگر ملزم بری ہو جاتے تو جگن ناتھ کا جاگیردار باپ مجھے بہت نقصان پہنچاتا۔ وہ اثر و رسوخ والا آدمی تھا، میرے خلاف غلط مقدمہ کورٹ میں پیش کرنے کی پاداش میں محکمانہ کارروائی کروا دیتا۔ میرے لیے اصل خوشی تو یہی تھی کہ میری سروس داغدار ہونے سے بچ گئی تھی، لیکن یہ خوشی 15-16 دن تک ہی رہی اور مجھ پر وہ بجلی گری جس کا میں نے نرداس والی کہانی میں اشارہ دیا تھا۔ یہ اس طرح ہوا کہ ایک صبح میں ابھی گھر میں تھانے کو جانے کے لیے تیار ہو ہی رہا تھا کہ ایک کانسٹیبل نے اطلاع دی کہ وہی جاگیردار یعنی جگن ناتھ کا باپ آیا ہے۔ اس نے کچھ بتایا تو نہیں، لیکن اس کی جذباتی اور مزاجی کیفیت بتاتی تھی کہ کوئی خاص واقعہ ہو گیا ہے اور وہ کہتا ہے کہ آپ کو جلدی تھانے لایا جائے۔ یقین کیجئے کہ میں ملزموں اور مشتبہوں کی طرح بھاگم بھاگ تھانے پہنچا اور اس شخص سے یوں ملا جیسے یہی میرا ڈی ایس پی ہو۔ اس کے چہرے کا تاثر دیکھ کر ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ کافر کوئی بری خبر ہی لایا ہے۔ شانتی لاپتہ ہو گئی ہے، اس نے یوں کہا جیسے ابھی رو پڑے گا۔ میں اپنا اس وقت کا تاثر بیان کرتا ہوں۔ یہ شخص اس طرح شکست خوردہ اور غمناک لہجے میں بات کرنے والا آدمی نہیں تھا، وہ تو حاکموں کی طرح بات کیا کرتا تھا۔ مجھے خیال آیا کہ بیٹی چاہے تو اپنے غریب باپ کا بھی سر اونچا کر سکتی ہے اور چاہے تو اس قسم کے جابر اور متکبر باپ کا سر جھکا سکتی ہے۔ اس بیٹی نے لاپتہ ہو کر اس شخص کی ساری رونق ختم کر ڈالی تھی۔ کسی جوان لڑکی کے لاپتہ ہو جانے کی رپورٹ پر تھانے دار جو سوالات پوچھا کرتے ہیں وہ میں نے پوچھ ڈالے۔ بڑا اچھا اتفاق تھا کہ میں اس لڑکی کے پس منظر سے پوری طرح واقف تھا۔ مجھے توقع تھی کہ یہ شخص نرداس کے خلاف شک لکھوائے گا۔ بالکل ایسے ہی ہوا۔ اس نے گمشدگی کی رپورٹ کے بعد پورے وثوق سے کہا کہ لڑکی نرداس کے ساتھ چلی گئی ہے، لیکن یہ سوچ لیں راؤ جی، اس نے کہا، آپ رپورٹ اس طرح لکھیں کہ لڑکی اپنی مرضی سے نہیں گئی بلکہ اسے اغوا کیا گیا ہے۔ میں اس لڑکے نرداس کو ایسے انجام تک پہنچاؤں گا کہ اس کا سارا خاندان باقی عمر پچھتاتے اور روتے گزارے گا۔ آپ جو بھی رپورٹ دیں گے وہ میں آپ ہی کے الفاظ میں لکھ لوں گا، میں نے کہا، لیکن تفتیش میں جو کچھ سامنے آئے گا میرا کیس اسی بنیاد پر کھڑا ہوگا۔ قانون میرے اور آپ کے چاہنے کی پرواہ نہیں کرتا۔ میں آپ کو یہیں بتا دیتا ہوں کہ میں قانون کی خلاف ورزی نہیں کروں گا، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میری تفتیش کی لپیٹ میں میرا اپنا سگا بھائی بھی آ گیا تو میں اس پر پردہ ڈالنے کی کوشش نہیں کروں گا۔ آپ کی بیٹی کو زمین کے نیچے سے بھی نکال کر آپ کی گود میں ڈال دوں گا۔ میں ایسی بیٹی کے منہ پر تھوکنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ اس جاگیردار نے یک لخت جیسے بیدار ہو کر کہا، اس بیٹی نے تو میرا سر جھکا دیا۔ میں وہ شخص ہوں جس نے مندر میں جا کر بھی کبھی سر نہیں جھکایا۔ اس بد اخلاق بیٹی نے میرے اکلوتے بیٹے کو جیل تک تو پہنچا دیا تھا، لیکن بیٹے کے خلاف کوئی شہادت نہ ملی تو اس لیے وہ بچ گیا۔ اگر بیٹی مجھے مل گئی تو شاید میں اسے زندہ نہ چھوڑوں۔ یہ شخص اپنے بیٹے کی یوں بات کر رہا تھا جیسے وہ بڑا ہی شریف لڑکا ہو اور اس نے کوئی جرم ہی نہ کیا ہو۔ اس کی خوش قسمتی یہ تھی کہ اس کے بیٹے نے جرم کیا نہیں بلکہ دوسروں سے کروایا تھا اور اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں ملا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ دوسرے سزا پا گئے اور وہ بچ گیا۔ اس جاگیردار کو اپنی فرعونیت پر اتنا ناز تھا کہ اسے یہ بھی احساس نہیں تھا
کہ وہ ایک تھانے دار کے ساتھ بات کر رہا ہے اور اس کی باتوں سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ اس کی بیٹی اغوا نہیں ہوئی بلکہ خود گئی ہے۔ اس نے نرداس کا نام لے کر مجھے شک میں ڈال دیا تھا۔ مجھے پچھلی واردات کی تفتیش میں پتہ چلا تھا کہ نرداس اور شانتی نے گھر سے بھاگ جانے کا پروگرام بنا رکھا تھا۔ وہ نرداس کا نام نہ بھی لیتا تو بھی مجھے شک اسی پر جاتا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اس نے معلوم کروایا ہے کہ نرداس بھی گھر سے غائب ہے یا نہیں؟ نہیں، اس نے جواب دیا، یہ کام آپ کے کرنے والے ہیں، آپ اپنے انداز سے تفتیش کریں۔ مجھے یقین کی حد تک شک تھا کہ شانتی اغوا نہیں ہوئی بلکہ خود گئی ہے۔ یہ شک ذہن میں رکھ کر میں نے اس کے جاگیردار باپ سے پوچھا کہ وہ جوتی، چپل یا سلیپر پہن کر گئی ہے یا گھر میں وہ جو بھی جوتی یا چپل پہنتی ہے وہ پلنگ کے پاس پڑی تھی؟ پلنگ کے پاس اس کی کوئی جوتی نہیں پڑی تھی، باپ نے جواب دیا۔ لڑکی کو اگر سوتے میں اٹھایا جائے تو اٹھانے والے ایسا اہتمام نہیں کیا کرتے کہ لڑکی کو جوتی پہنا لیں۔ شانتی کے باپ کی رپورٹ یہ تھی کہ شانتی رات اپنے کمرے میں سوئی تھی، صبح کمرے میں نہیں تھی۔ میرے ایک سوال کے جواب میں اس نے بتایا کہ صبح دیکھا کہ باہر والا دروازہ اندر سے کھلا ہوا تھا۔ گھر سے کچھ رقم یا زیور بھی گئے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، اس نے جواب دیا، یہ ہم نے سب سے پہلے دیکھا تھا، کوئی چوری چکاری نہیں ہوئی۔ یہ جواب سن کر میں کچھ اور ہی سوچ میں الجھ گیا۔ مجھے یاد تھا کہ پچھلی واردات کی تفتیش کے دوران نرداس نے مجھے بتایا تھا کہ شانتی نے اس کے ساتھ سے گھر سے بھاگنے کا جو پروگرام بنایا تھا اس میں یہ بھی تھا کہ شانتی گھر سے جتنی بھی رقم اور زیور اڑا سکی اڑا لائے گی اور یہ مال نئی جگہ جا کر آئندہ زندگی بنانے کے کام آئے گا۔ لیکن اس کا باپ کہہ رہا تھا کہ رقم بھی نہیں گئی، زیور بھی نہیں گیا۔ میں یہی کہہ سکتا تھا کہ شانتی کو رقم اور زیور کی چوری کا موقع نہیں ملا یا وہ نرداس کے ساتھ گئی نہیں۔ یہ تو ان لوگوں کے گھر جا کر دیکھنا تھا کہ لڑکی اگر اغوا ہوئی ہے تو اسے اس کے کمرے سے اغوا کیا بھی جا سکتا تھا یا نہیں۔ یہ مجھے ممکن نظر نہیں آتا تھا۔ مجھے احساس ہوا کہ میں وقت ضائع کر رہا ہوں۔ فوری طور پر تو مجھے یہ دیکھنا تھا کہ نرداس بھی غائب ہے یا نہیں۔ میں نے ایک ہیڈ کانسٹیبل کو بلایا اور شانتی کے باپ کی موجودگی میں کہا کہ نرداس گھر میں ہے یا جہاں کہیں بھی ہے اسے ساتھ لے آئے، اور اگر اس کا باپ یا بھائی وغیرہ کہیں کہ وہ شہر سے کہیں باہر چلا گیا ہے یا بتائے بغیر کہیں غائب ہو گیا ہے تو اس کے باپ کو ساتھ لے آئے۔ پچھلی واردات کی وجہ سے میرے سٹاف کے کئی ایک آدمی نرداس، اس کے باپ اور اس کے بڑے بھائی کو بڑی اچھی طرح پہچانتے تھے اور اس کے گھر سے بھی واقف تھے۔ شانتی کا باپ میرے پاس بیٹھا رہا اور شانتی کے متعلق ہی زیادہ تر باتیں ہوتی رہیں۔ میں نے اپنا انداز بے تکلف دوستوں جیسا رکھا، لیکن میں اس کی نیت اور اپنے کام کی کچھ دیگر باتیں اس کے سینے سے نکالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ تو نفرت کی حد تک اپنی اس بیٹی کو ناپسند کرتا تھا۔ اس نے بھولے سے بھی ایسے افسوس کا اظہار نہ کیا کہ اس کی بیٹی کو نہ جانے کون اغوا کر کے لے گیا ہے اور بیچاری نہ جانے کس حال میں ہوگی۔ میں نے اس کی دوسری بیٹیوں کے متعلق بھی کچھ باتیں کی تو دیکھا کہ یہ شخص دوسری بیٹیوں کو بھی اچھا نہیں سمجھتا، صرف اپنے بیٹے جگن ناتھ کی تعریفیں کرتا اور یہ تاثر دے رہا تھا کہ جگن ناتھ بڑا ہی دانشمند اور بڑے اچھے کردار کا لڑکا ہے۔ یہ تو میں ہی جانتا تھا یا اس شہر کے لوگ جانتے تھے کہ جگن ناتھ جو جگو کہلاتا تھا بڑا ہی گھٹیا اور اوچھا لڑکا تھا۔ ہندو ویسے بھی لڑکیوں کو اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ مجھے اس کی دوستانہ باتوں سے یہ پتہ چل گیا کہ اس شخص کو معلوم ہے کہ اس کی بیٹی خود گئی ہے اور اسے کوئی زبردستی نہیں لے گیا۔ میں نے اسے ابھی تک نہیں کہا تھا کہ اس کا یہ شک محض وہم ہے کہ اس کی بیٹی کو اغوا کیا گیا ہے۔ ابھی تو میں خود بھی کوئی رائے نہیں دے سکتا تھا۔ البتہ شانتی کا باپ صرف یہ زور دے رہا تھا کہ اس کی بیٹی کو نرداس لے گیا ہے اور یہ جبری اغوا کی واردات ہے۔ میں بڑی بےتابی سے نرداس کا انتظار کر رہا تھا، لیکن ہیڈ کانسٹیبل زیادہ ہی وقت ضائع کر رہا تھا۔ نرداس کا گھر دور نہیں تھا، چھوٹا سا تو یہ قصبہ تھا۔ میں نے اس جاگیردار کو باتوں میں الجھائے رکھا۔ ہیڈ کانسٹیبل تقریباً نصف گھنٹے کے بعد آیا۔ میری میز کرسی دفتر میں ایسی جگہ رکھی تھی کہ مجھے تھانے کے احاطے کا گیٹ نظر آتا تھا۔ میں نے دور سے ہی دیکھ لیا کہ ہیڈ کانسٹیبل کے ساتھ نرداس کے بجائے اس کا باپ آ رہا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ نرداس بھی لاپتہ ہے اور اس کا باپ مجھے یہی بتانے آیا ہے کہ نرداس گزشتہ رات کچھ بتائے بغیر کہیں چلا گیا۔ میں نے شانتی کے باپ کو بتا دیا اور ایک کانسٹیبل کو بلا کر کہا
کہ اسے وہ اپنی بارک میں بٹھائے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ دونوں باپوں کا آمنا سامنا ہو۔ ہیڈ کانسٹیبل نرداس کے باپ کو میرے سامنے لے آیا اور میرے پاس بٹھا کر چلا گیا۔ میں نے اس کے باپ سے پوچھا کہ نرداس کیوں نہیں آیا؟ خود ہی چل کر دیکھ لیں صاحب، اس نے بوجھل سی آواز میں جواب دیا۔ آج تیسرا دن ہے، بخار میں پڑا جل رہا ہے۔ اب نرداس کی آپ کو کیا ضرورت آ پڑی ہے صاحب؟ میں یہ پوچھنے چلا آیا ہوں کہ اسے تھانے حاضر کرنا بہت ضروری ہے تو تانگے میں ڈال کر لے آتا ہوں۔ ہماری گلی اتنی کشادہ ہے کہ تانگا آسانی سے دروازے تک جا سکتا ہے۔ میں نے پوچھا کہ علاج کس کا ہو رہا ہے تو اس نے ایک ڈاکٹر کا نام لیا جو ہندو تھا اور قابل ڈاکٹر مانا جاتا تھا۔ اس شخص سے مجھے بالکل توقع نہیں تھی کہ جھوٹ بولے گا۔ میں نے اس کا بیٹا اپنے آپ کو خطرے میں ڈال کر برآمد کیا تھا۔ یہ تو میرا احسان مند تھا، پھر بھی تصدیق ضروری تھی۔ میں نے اے ایس آئی کو بلایا، نرداس کے باپ کو باہر نکال دیا۔ اے ایس آئی کو بتایا کہ یہ واردات ہے اور نرداس کا باپ یہ خبر لایا ہے۔ اے ایس آئی جائے تو ایک تو اس ڈاکٹر سے ملے جو اس لڑکے کا علاج کر رہا ہے اور اس سے پوچھے کہ نرداس کو کیا تکلیف ہے، پھر نرداس کے گھر جا کر دیکھے کہ وہ واقعی بیمار ہے یا معاملہ مشکوک ہے۔ میں نے جو تحریری کارروائی کرنی تھی وہ مکمل کر لی، پھر دونوں باپوں سے کہا کہ وہ انتظار کریں۔ میں تھانے کے دوسرے ضروری کاموں میں مصروف ہو گیا۔ اے ایس آئی خاصا تجربے کار اور ہوش مند آدمی تھا۔ وہ 1 گھنٹے سے کچھ زیادہ وقت لگا کر واپس آیا۔ اس نے جب اپنی کارگزاری سنائی تو یوں سمجھیں کہ وہ آدھی تفتیش کر آیا تھا۔ اس نے بتایا کہ نرداس واقعی بخار میں جل رہا ہے اور ڈاکٹر نے ملیریا بتایا ہے۔ اے ایس آئی کی رپورٹ کے مطابق نرداس سے ٹھیک طرح بولا بھی نہیں جاتا تھا۔ اے ایس آئی نے جو بات سنائی وہ میں پیش کرتا ہوں۔ اب مجھے تھانے کیوں بلایا جا رہا ہے؟ نرداس نے اے ایس آئی سے پوچھا۔ تمہاری شانتی لاپتہ ہو گئی ہے، اے ایس آئی نے اسے بتایا۔ بجا طور پر شک ہے کہ وہ تمہارے ساتھ گھر سے بھاگی ہے۔ کب سے غائب ہے؟ نرداس نے پوچھا۔ گزشتہ رات سے، اے ایس آئی نے جواب دیا۔ اس کا باپ تھانے میں بیٹھا ہوا ہے، وہ تو یہی کہے گا کہ اس کی بیٹی کو میں لے گیا ہوں۔ نرداس نے کہا۔ گزشتہ رات بخار اتنا تیز تھا کہ مجھ پر غشی طاری ہوئی جا رہی تھی۔ ڈرنا نہیں نرداس، اے ایس آئی نے کہا۔ مجھے صحیح بات بتا دو، ایسی بات تو نہیں کہ شانتی کسی خاص جگہ پہنچ گئی ہے اور تم صحت یاب ہو کر وہاں پہنچ جاؤ گے؟ اگر آپ صحیح بات سننا چاہتے ہیں تو یہ بھی سن لیں، نرداس نے کہا۔ اسے نہ ڈھونڈیں، مل بھی گئی تو اس کی لاش ہی ملے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم بہت کچھ جانتے ہو، اے ایس آئی نے کہا۔ جی ہاں، نرداس نے کہا، میں بہت کچھ جانتا ہوں۔ نرداس نے اے ایس آئی کو جو بات سنائی وہ یہ تھی کہ جب پچھلی واردات کا مقدمہ شروع ہوا تو شانتی کو ماں باپ نے گھر میں اس طرح قید کر دیا تھا جس طرح ہندوؤں میں کوئی عورت بیوہ ہو جائے تو اسے دھتکار کر الگ پھینک دیا جاتا ہے اور کوئی اس کے ساتھ ٹھیک طرح سے بات بھی نہیں کرتا۔ شانتی کو جگن ناتھ نے بھی مارا پیٹا اور باپ نے بھی 2-3 مرتبہ اس کی پٹائی کی اور اس کا باہر نکلنا ہی بند کر دیا۔ تمہیں یہ سب کیسے معلوم ہوا تھا؟ اے ایس آئی نے نرداس سے پوچھا۔ مجھے اس کے پیغامات ملتے رہے ہیں، نرداس نے جواب دیا۔ مجھے اس کا جو آخری پیغام ملا وہ یہ تھا کہ وہ میری بے وفائی سے اور دنیا کی بے وفائی سے تنگ آ چکی ہے اور اب وہ اس دنیا سے جا رہی ہے۔ میرا خیال ہے اس نے کہیں جا کر خودکشی کر لی ہے۔ مجھے 2 باتیں بتا دو، اے ایس آئی نے پوچھا۔ تمہیں اس کے پیغام کس طرح ملتے تھے؟ اور دوسری بات یہ کہ تم نے اس کے ساتھ کیا بے وفائی کی تھی؟ میں نے اس سے تعلق توڑ لیا تھا، نرداس نے کہا۔ اس کے پیغام آتے رہے کہ چلو گھر سے بھاگ چلیں، لیکن میں نے صاف انکار کر دیا۔ اس محبت کے پیچھے جو مجھ پر گزری ہے وہ آپ جانتے ہیں۔ مجھے جگو نے اغوا کروایا، وہاں قتل ہونے سے بچا تو دوسری جگہ میرے باپ کو 20,000 تاوان پڑ گیا۔ یہ تو آپ لوگوں کا اور راؤ صاحب کا کمال تھا کہ مجھے برآمد کروا لیا، ورنہ میں تو مارا گیا تھا یا پھر میرے باپ کو 20,000 روپے تاوان پڑ گیا تھا۔ میں تو اتنا ڈر گیا ہوں کہ ایک لڑکی کے پیچھے اپنے بوڑھے باپ کو ذلیل نہیں کروا سکتا، نہ اسے دکھوں اور غموں میں ڈال سکتا ہوں۔ نرداس نے اور بھی بہت سی باتیں کی تھیں، جن میں ایک اہم بات یہ ہے کہ اس نے اپنے خاندان کی حیثیت سے بہت ہی اونچی حیثیت کے ایک خاندان کی لڑکی کے ساتھ دل لگا لیا تھا۔ اگر وہ لڑکی کو گھر سے بھگا لے جاتا تو جاتا کہاں؟ اور لڑکی اگر رقم اور زیورات ساتھ لاتی تو یہ ایک اور جرم بن جاتا۔ شانتی کا باپ اتنا اثر و رسوخ رکھتا تھا،
اس کے پاس اتنی دولت تھی کہ وہ اسے تلاش کر کے گرفتار کروا سکتا تھا۔ گرفتاری کی صورت میں اس پر ایک تو اغوا کا الزام لگایا جاتا اور دوسرا چوری کا۔ نرداس یہ سوچ کر بھی چپ رہا۔ پھر اس نے یہ بھی سوچا کہ معلوم نہیں اتنے بڑے خاندان کی لڑکی اس کے ساتھ مطمئن رہ بھی سکے گی یا نہیں۔ اگر وہ پکڑے نہ جائیں اور کوئی اپنا کاروبار یا ذریعہ معاش اختیار کر لیں تو ابتدا میں تو وہ نہایت معمولی ہوگا، لیکن لڑکی اپنے خاندان کی شہزادی تھی، وہ یقیناً اکتا جاتی۔ نرداس نے یہ باتیں ASI کو سنائیں، لیکن میں جو سمجھا وہ یہ تھا کہ یہ ہندو نوجوان ڈر گیا تھا۔ اس پر جو گزری تھی وہ کسی بھی نوجوان کے لیے اذیت ناک تھی۔ بہرحال نرداس نے شانتی کو صاف جواب دے دیا تھا کہ وہ گھر سے نہیں بھاگے گا اور آئندہ وہ اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھے گا۔ نرداس جو محبت کرتا رہا تھا وہ دراصل نوجوانی کے جذبات کا ایک ڈرامہ تھا جو اکثر و بیشتر نوجوان کھیلا کرتے ہیں، اور جب کوئی جھٹکا یا دھچکا لگتا ہے تو ان کے ہوش ٹھکانے آ جاتے ہیں۔ تب انہیں محسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے عقل اور ہوش پر جذبات کو غالب کر رکھا تھا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں راؤ شجاع الدین ابو بکر مرحوم کی تفتیشی داستانوں میں سے ایک اردو داستان جس کا نام ہے جاگیردار کی بیٹی کمالے کا بالکا۔ یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بروقت آپ تک پہنچ سکے۔ ASI نے اس سے دوسری بات یہ پوچھی تھی کہ اسے شانتی کے یہ پیغام کس طرح ملتے تھے۔ اس نے جواب دیا وہ یوں تھا کہ ایک غریب عورت تھی جس کا نام رامو تھا اور پورا نام رام پیاری تھا۔ یہ عورت شانتی کی ماں کی ٹانگیں دبانے اور مٹھی چاپی کرنے کے لیے ان کے ہاں جایا کرتی تھی اور خاصا وقت وہاں رہتی تھی۔ شانتی نے اس عورت کو اپنے اثر میں لے لیا تھا اور اسے پیسے دیتی رہتی تھی۔ کبھی شانتی بھی اس سے اپنا جسم دبواتی تھی اور اس دوران پیغام دے دیتی تھی۔ یہ پیغام زبانی ہوتے تھے۔ رامو کو شانتی نے بھی اور نرداس نے بھی قابل اعتماد تسلیم کر لیا تھا۔ رامو نے ہی نرداس کو بتایا تھا کہ پہلے جگو نے اور پھر اس کے باپ نے شانتی کو بہت مارا پیٹا تھا اور اس کے ساتھ گھر میں ایسا سلوک شروع کیا تھا جیسے وہ کوئی ناپسندیدہ شخصیت ہو۔ نرداس نے رامو کے ذریعے شانتی کو پیغام دیا تھا کہ وہ اس کے ساتھ کہیں بھی نہیں جائے گا۔ نرداس نے ASI کو بتایا کہ اس کا ایک فوٹو شانتی کے پاس تھا۔ شانتی نے دیکھا کہ نرداس نے اسے کورا جواب دے دیا ہے تو شانتی نے اس فوٹو کے پیچھے نرداس کو پیغام لکھ کر بھیجا جس میں یہ لکھا کہ تم بے وفا نکلے، ساری دنیا بے وفا ہے، میں اس دنیا سے جا رہی ہوں۔ ASI نے پوچھا کہ اسے یہ پیغام کب ملا تھا۔ نرداس نے بتایا کہ 2 روز پہلے ملا تھا۔ ASI بہت خوش ہوا کہ شانتی کی یہ تحریر مل گئی ہے اور یہ ایک ثبوت ہے کہ وہ خود گئی ہے اور غالباً خودکشی کی نیت سے گئی ہے۔ ASI نے نرداس سے کہا کہ یہ فوٹو اسے دے دے۔ فوٹو میں نے پھاڑ کر جلا دی تھی۔ نرداس نے یہ جواب دے کر ASI کو مایوس کر دیا۔ اس نے کہا یہ فوٹو کوئی دیکھ لیتا تو میری شامت آ جاتی۔ میں نے ASI سے مشورہ کیا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ کیا شانتی کے باپ کو یہ بتا دینا چاہیے کہ نرداس نے یہ بیان دیا ہے، اور کیا رامو کو تھانے بلانا چاہیے؟ ہم دونوں کچھ دیر اس مسئلے پر تبادلہ خیالات اور صلاح مشورہ کرتے رہے اور آخر اس فیصلے پر پہنچے کہ شانتی کے باپ کو اصل صورتحال بتا ہی دی جائے۔ میں جو بہتر سمجھتا وہ کر سکتا تھا، لیکن مجھے توقع تھی کہ یہ شانتی کا باپ تسلیم ہی نہیں کرے گا کہ نرداس نے جو کہا وہ صحیح کہا ہے۔ ASI نے کہا کہ وہ تو یہی ظاہر کرے گا کہ اس کی بیٹی بڑے اچھے کردار والی ہے اور اسے جبراً اغوا کیا گیا ہے۔ میں نے نرداس کے باپ کو بلا کر گھر بھیج دیا اور اس کے جانے کے بعد شانتی کے باپ کو اپنے دفتر میں بلا لیا۔ ASI کو اپنے پاس ہی بٹھائے رکھا۔ آپ نرداس کو دیکھنے اس کے گھر گئے تھے۔ اس جاگیردار نے اپنے مخصوص رعبدار لہجے میں ASI سے کہا، وہ آپ کو گھر نہیں ملا ہوگا، وہ میری بیٹی کہیں لے گیا ہے۔ جناب رائے صاحب، ASI نے کہا، نرداس 3 دنوں سے گھر میں پڑا ہے اور اسے بڑا تیز بخار ہے۔ میں اس ڈاکٹر سے بھی مل آیا ہوں جو اس کا علاج کر رہا ہے اور نرداس سے بھی ملا ہوں، اور اس نے کچھ اور ہی بیان دیا ہے۔ بخار میں وہ ایسا نڈھال پڑا ہے کہ اس سے اچھی طرح بولا بھی نہیں جاتا۔
انہیں نرداس کا بیان سنا دو۔ میں نے اے ایس آئی سے کہا۔ اس جاگیردار کا پورا نام رائے سندر داس پنڈت تھا اور رائے کہلاتا تھا۔ اے ایس آئی نے اسے نرداس کا پورا بیان سنا دیا اور اس میں اس عورت کا بھی پورا تفصیلی ذکر کیا جس کا نام رامو تھا اور ان کے گھر میں وہ جایا کرتی تھی۔ میں رائے کے چہرے کی طرف دیکھتا رہا۔ جوں جوں اے ایس آئی بیان سناتا گیا، رائے کے چہرے پر غصے کا تاثر پیدا ہوا اور پھر بڑھتا گیا۔ اتفاق سے اے ایس آئی ہندو تھا اور وہ بھی پنڈت تھا۔ میں نے اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر لیا کہ یہ شخص مانے گا نہیں اور میں اپنی تھانے داری کا پورا استعمال کروں گا۔ وہ ملیچ بکواس کرتا ہے، رائے سندر داس بولا۔ یہ اس کے باپ کی فریب کاری ہے کہ بیٹے کو لٹا کر کہہ دیا ہے کہ یہ بخار سے مر رہا ہے۔ رائے صاحب، میں نے کہا، آپ پولیس اسٹیشن میں بیٹھے ہیں جہاں میرا حکم چلتا ہے۔ ہم پر روب جھاڑنے کی اور حکم چلانے کی جرات نہ کریں۔ میرے اس اے ایس آئی نے نرداس کا بیان لیا ہے، اس عورت کے ساتھ اس کی کوئی بات نہیں ہوئی۔ میں اس عورت کو یہاں بلواتا ہوں اور وہ آپ کے سامنے بیان دے گی۔ اگر نرداس نے جھوٹ بولا ہے اور یہ عورت بھی اگر جھوٹ بولے گی تو میں دونوں کو حوالات میں بند کر دوں گا۔ ابھی تو مجھے آپ کے گھر جا کر وہ کمرہ دیکھنا ہے جس میں شانتی سوئی تھی۔ وہاں جا کر میں کوئی رائے دے سکوں گا کہ اس کمرے میں سے جبراً لڑکی کو اٹھا کر لے جانا کسی انسان کے لیے ممکن تھا بھی یا نہیں۔ میں نے ایک ہیڈ کانسٹیبل کو بلایا اور اسے اس عورت کا نام بتا کر کہا کہ وہ جہاں بھی ملے اسے تھانے لے آئے۔ میرا خیال ہے یوں کریں، جاگیردار نے کہا، آپ کو میرے گھر تو جانا ہی ہے، اس عورت کا وہیں گھر میں بیان لے لیں گے۔ بیان تھانے میں ہی لیا جائے گا، میں نے کہا، آپ اس عورت کے آنے تک باہر بیٹھیں۔ اس کا مشورہ ٹھیک تھا، لیکن میں نے اس لیے نہ مانا کہ ایک تو میں اس کا کوئی مشورہ ماننا نہیں چاہتا تھا اور دوسری وجہ یہ تھی کہ تھانے میں بیان لینا اچھا رہتا تھا، کیونکہ تھانے کا رعب اور دہشت بیان دینے والے پر وہ اثر کرتی ہے جو ہم پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ یہ شخص میرے پاس ہی بیٹھنا چاہتا تھا، شاید باہر انتظار کرنے میں وہ اپنی توہین سمجھتا تھا۔ اس نے نرداس کی کوئی بات شروع کر دی۔ میں نے اسے ٹوک دیا اور یہ تسلیم کر لینے پر آمادہ کرنے کے لیے بات شروع کر دی کہ شانتی خود گئی ہے اور اسے اغوا نہیں کیا گیا اور نرداس کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں۔ ذرا سوچیں رائے صاحب، میں نے کہا، اگر اس چھوٹی سی ذات کی عورت نے آپ کے منہ پر سچی بات کہہ دی تو آپ کی کیا عزت رہ جائے گی؟ اگر اس کمین عورت نے میرے سامنے کوئی ایسی واسی بات کی تو میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ جاگیردار نے کہا، میرے گھر دو نالی بندوق ہے، آپ مجھے مجبور کر رہے ہیں کہ میں اپنے اختیار کا کلی طور پر استعمال کروں۔ میں نے کہا، قانون نے مجھے اختیار دے رکھا ہے کہ جس شخص سے کسی ملزم، مشتبہ یا گواہ کو کوئی خطرہ ہو تو اس شخص کی نیک چلنی کی ضمانت لے لوں۔ اگر میں نے محسوس کیا کہ یہ عورت آپ کے ڈر سے صحیح بیان نہیں دے رہی تو میں آپ کی ضمانت طلب کر لوں گا اور یہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ بہرحال آپ باہر تشریف رکھیں، آپ کی جب ضرورت پڑے گی بلوا لوں گا۔ میں کہانی سے ہٹ کر ایسی باتیں بھی کہنا چاہتا ہوں جو سامعین کرام کے لیے سود مند ہو سکتی ہیں۔ غور فرمائیں، خوشامد پسندی انسان کی شخصیت اور کردار کو ریت کی ڈھیری بنا دیتی ہے۔ اس جاگیردار کے پاس اتنی دولت تھی جس کا شمار وہ خود بھی نہیں کر سکتا تھا۔ عام لوگوں کے لیے، جنہیں ہم عوام کہا کرتے ہیں، یہ شخص بڑی ہی اونچی سوشل پوزیشن رکھتا تھا، لیکن فطرتاً انگریزوں کا غلام تھا اور خوشامد میں ان کے آگے سجدہ کرنے سے بھی گریز نہیں کرتا تھا۔ اس فطرت نے اس کے کردار میں اور شخصیت میں ایسی کمزوری پیدا کر دی تھی کہ اس میں خود اعتمادی رہی ہی نہیں تھی۔ مجھ پر روب گانٹتا تھا اور جب میں آگے سے اس کے روب کو پھوکا فائر سمجھ کر کوئی بات کرتا تھا تو وہ یکلخت نرم پڑ جاتا اور مجھے رحم طلب نگاہوں سے دیکھنے لگتا تھا۔ میں نے اس کی یہ کمزوری بھانپ لی اور دو چار اور باتیں کہہ کر اسے مغلوب کر لیا۔ وہ آہستہ آہستہ کرسی سے اٹھا اور جھکا جھکا سا چلتا میرے دفتر سے نکل گیا۔ یہاں میں اللہ کے فرمان کا حوالہ دوں گا۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ اس کی ذات باری کے سوا کسی کے آگے مت جھکو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی یہ فرمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے بھی جھکنا گناہ ہے۔ رکوع اور سجود کے لائق صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ رامو آ گئی۔ ادھیڑ عمر غریب سی عورت خوف زدگی کے عالم میں میرے دفتر میں داخل ہوئی۔ ہیڈ کانسٹیبل اسے میرے قریب لے آیا اور میرے اشارے پر اسے کرسی پر بٹھا دیا۔
وہ بیچاری کرسی پر بیٹھنے سے یوں ڈر رہی تھی جیسے وہ بیٹھے گی اور میں کرسی میں بجلی کا کرنٹ چھوڑ دوں گا اور وہ مر جائے گی۔ وہ اپنے آپ کو اتنی عزت کے قابل سمجھتی ہی نہیں تھی۔ ہندو چھوٹی ذات اور اچھوت کے ساتھ بہت ہی برا سلوک کیا کرتے ہیں۔ میں نے بڑے پیار سے کہا کہ وہ آرام سے بیٹھے اور بالکل نہ ڈرے، نہ ہی دل پر کوئی گھبراہٹ رکھے۔ میں نے ہیڈ کانسٹیبل سے کہا کہ وہ جاگیردار کو اندر بھیج دے۔ جاگیردار آیا اور اسے میں نے ساتھ والی کرسی پر بٹھا دیا اور دیکھا کہ وہ گھور گھور کر اس عورت کو دیکھتا اور کبھی مجھے دیکھنے لگتا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ شخص اس میں اپنی توہین سمجھ رہا ہے کہ گھٹیا درجے کی ایک عورت کو اس کی برابری میں بٹھا دیا گیا ہے۔ میں نے ادھر ذرا سی بھی توجہ نہ دی۔ صحیح طریقہ تو یہ تھا کہ میں اس عورت سے الگ بیان لیتا اور اس کے بعد اس رائے صاحب کو بلاتا اور اس بیان کو ذہن میں رکھ کر اس کے ساتھ سوال جواب کرتا، لیکن مجھے خیال آ گیا کہ یہ شخص یہ نہ کہے کہ میں نے اس عورت کو ذرا دھمکا کر یا کوئی لالچ دے کر اس سے اپنی ضرورت کا بیان لے لیا ہے۔ رامو، میں نے اس عورت سے کہا، تم جانتی ہو رائے صاحب کی بیٹی لاپتہ ہو گئی ہے، ہم اسے ڈھونڈتے پھر رہے ہیں۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ تمہارے ساتھ اس کی کچھ رازداری کی باتیں ہوتی رہتی تھیں اور وہ نرداس کو تمہاری زبانی پیغام دیتی رہتی تھی۔ اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں، نہ ہی تم پر کوئی الزام آئے گا۔ رائے صاحب بہت پریشان ہیں، ان کا خیال ہے کہ شانتی کو کوئی گھر سے زبردستی اٹھا کر لے گیا ہے۔ میں نے رائے سے کہا، رائے صاحب آپ بھی رامو سے کہیں کہ یہ صحیح بات بتا دے، بیچاری آپ سے ڈرتی بات نہیں کر رہی۔ جاگیردار نے اسے کہہ تو دیا کہ وہ اصل بات بتا دے، لیکن اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ چاہتا ہے کہ اصل بات سامنے نہ آئے۔ مختصراً یوں سمجھ لیں کہ کچھ میں نے، کچھ اس کے آقا جاگیردار نے اس عورت کا خوف رفع کر کے بولنے پر تیار کر لیا۔ شانتی دیوی کو کوئی زبردستی نہیں لے گیا، رامو نے جھجکتے ہوئے کہا، نہ کوئی ایسی جرت کر سکتا ہے، کوئی کرے تو رائے صاحب اس کے پورے خاندان کو تباہ کر کے رکھ دیں گے۔ اس جاگیردار نے نوکرانی کو ذرا روبدار آواز میں کہا کہ وہ اتنے یقین کے ساتھ کس طرح کہہ سکتی ہے کہ شانتی کو کوئی زبردستی اپنے ساتھ نہیں لے گیا۔ میں نے اس شخص کو ذرا روب سے کہا کہ وہ اس تفتیش میں دخل اندازی نہ کرے اور صرف یہ میرا کام ہے کہ میں کچھ پوچھوں یا نہ پوچھوں۔ پھر میں نے رامو کی حوصلہ افزائی کی۔ جاگیردار چپ ہو گیا تو آہستہ آہستہ اس عورت نے ساری بات کھول دی۔ اے ایس آئی کو نرداس نے جو بیان دیا تھا اس کی تصدیق ہو گئی۔ رامو نے بتایا کہ آخری پیغام نرداس کی فوٹو کے پیچھے شانتی نے لکھ کر بھیجا تھا۔ رامو پڑھی لکھی تو تھی نہیں کہ وہ پیغام پڑھ لیتی۔ شانتی نے اسے ایسی باتیں کہی تھیں جن سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ شانتی کسی بھی رات گھر سے نکل جائے گی اور خودکشی کر لے گی۔ شانتی دیوی تو صرف مرنے کی باتیں کرتی تھی، رامو نے کہا۔ میں اسے کہتی تھی کہ بھگوان کا دیا کم تو نہیں، تم راجکماری ہو، اور کچھ دن گزرے تو تمہاری شادی ہو جائے گی، پھر سارے دکھ درد ختم ہو جائیں گے۔ میں اسے نرداس سے ہٹانے کے لیے بہت کچھ کہتی رہتی تھی، لیکن اس کا دماغ ایک ہی جگہ اٹک گیا تھا۔ میں نے اس سے کچھ باتیں پوچھیں اور ایک آدھ بات جاگیردار نے بھی پوچھی۔ اس سے جو ذرا سا شک رہ گیا تھا وہ بھی رفع ہو گیا۔ رامو نے آخر میں بتایا کہ آخری دن یعنی گزشتہ روز شانتی نے اسے ایک جوڑا کپڑوں کا دیا اور کچھ پیسے بھی دیے تھے اور اس سے کہا تھا کہ کل اس کی لاش مل جائے گی۔ رامو یہ سن کر رو پڑی تھی اور اس نے ایک بار پھر شانتی سے اپنا ارادہ بدل لینے کو کہا، لیکن شانتی نے اسے کہا کہ اگر اس نے اس کے مرنے سے پہلے کسی کو بتا دیا تو اس کی بدروح اسے یعنی رامو کو چین سے جینے نہیں دے گی۔ ہندو بڑی ہی بری طرح توہم پرست ہوتے ہیں۔ یہ عورت بدروح کا نام سن کر ڈر گئی اور اس نے کسی کو بھی نہ بتایا کہ شانتی کا کیا ارادہ ہے۔ تم نے پوچھا نہیں کہ لاش کہاں سے ملے گی؟ میں نے پوچھا۔ نہیں مہاراج، رامو نے جواب دیا، میں تو اپنے ہوش و حواس میں ہی نہیں رہی تھی۔ یہ خیال بھی آیا تھا کہ شانتی ایسا قدم نہیں اٹھائے گی، یہ صرف مایوسی کا اثر ہے جو رات تک شاید اتر جائے۔ دیکھ ملیچ عورت، جاگیردار نے اپنے مخصوص تحکمانہ لہجے میں کہا، اگر تیری یہ بات غلط نکلی تو… مجھے آج تک وہ وقت اور وہ منظر اچھی طرح یاد ہے۔ میں نے جاگیردار کو اس سے آگے بولنے ہی نہ دیا اور رامو سے کہا کہ وہ نڈر ہو کر گھر چلی جائے، اور اگر رائے صاحب یا کوئی اور اسے اس بات پر پریشان کرتا ہے کہ اس نے صحیح بیان دیا ہے تو وہ سیدھی میرے پاس تھانے آ جائے
اور مجھے بتائے، پھر دیکھے کہ میں اس شخص کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہوں۔ وہ چلی گئی اور میں نے جاگیردار کو ایک بار پھر خبردار کیا کہ وہ اس عورت کے ساتھ کوئی بات نہ کرے، اور اگر اس کے ہاتھوں اس عورت کو اس پاداش میں کوئی تکلیف پہنچائی گئی کہ اس نے بیان دیا تھا تو پھر میں مجبور ہو جاؤں گا کہ قانونی کارروائی کروں۔ میرا ذہن تو صاف ہو گیا تھا۔ میں اٹھا، سٹاف کے 3-4 آدمی ساتھ لیے اور جاگیردار کے ساتھ اس کے گھر کو چل پڑا۔